سورۃ عبسہ مکی صورت ہے، 42 آیات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس آخری سپارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں، اس لیے قرآن کریم کے اندر تو ایک صفحے سے ایک لائن زائد کی یہ صورت ہے، لیکن 42 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی جو 10 آیات ہیں یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی، اور وہ شخص جن کے لیے قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی وہ صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نابینا صحابی تھے اور شروع ہی سے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ کا یہ اعزاز اور شرف ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، اور یہ اعزاز اور شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوات کے لیے جایا کرتے تھے تو اس وقت کئی مرتبہ، بعض مورخین نے 13 مرتبہ، بعض نے 23 مرتبہ لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ۔ نابینا آدمی، اب وہ کتنے تقوی والے ہوں گے، طہارت والے ہوں گے، اور کتنا زیادہ صلاحیتوں والے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر موجودگی میں ان کو جانشین بنا کے جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جو فجر کی اذان تھی وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ آپ رشتے کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سب سے پہلی خاتون ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، آپ ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا، اور پھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے نکاح میں دیا، اور حضرت علی کی جو والدہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، یعنی حضرت خدیجہ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، پھر فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں گئی ہیں اور حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہو گیا، رواج ہو گیا کہ بچے کا ایسا نام رکھنا ہے جیسا کسی نے نہیں رکھا، اور وہ نام رکھنے کے چکر میں ہم نے ایسے ایسے عجیب بچوں کے نام رکھ لیے ہیں جو نہ عربی ڈکشنری لغت کے اندر ہے نہ کہیں اور ہے، بس ایک نے رکھا دوسرے نے بھی رکھ لی۔ کہاں سے لیا ہے؟ یہ نیٹ پہ لکھا ہوا، فلاں ویب سائٹ میں لکھا ہوا، گوگل نے فلاں جگہ پہ بچوں کے ناموں میں یہ دیا ہے، بچیوں کے ناموں میں یہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کو محبوب نام کون سے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اللہ کے پسندیدہ نام تھے، اور پھر ان ناموں کے ساتھ نسبتیں ہیں، صحابہ کے نام کے ساتھ نسبتیں ہیں، صحابیات کے نام کے ساتھ نسبتیں ہیں، لیکن ہم ایک دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ رکھنے کو تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن نام ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس میں ابو بکر جیسی صفات چاہتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے صحابہ بیٹی کا نام فاطمہ عائشہ رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو فالو کریں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ خاندان کی تھیں، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، تو حضرت خدیجہ کی والدہ اور عبداللہ بن ام مکتوم کے جو والد تھے یہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے، تو رشتہ اور خاندان بڑا اعلیٰ تھا۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم یہ ان کی والدہ کی کنیت تھی، ان کی والدہ کا نام عاتکہ تھا، اور قرآن کریم نے جیسے یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل کی، ایسے ہی ایک اور جگہ پر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہیں،
تو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ تو قرآن کریم نے آیت کا حصہ نازل کر کے اس آیت میں ترمیم کر دی غیر اولی الضرر، کہ جو معذور نہیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مستثنا قرار دی۔ لیکن انہوں نے پھر بھی خود کو مستثنا نہیں سمجھا، کسی بھی کام میں خود کو مستثنا نہیں سمجھا۔ چنانچہ زندگی کے آخری ایام، بڑھاپا ہے، نابینا ہے، قادسیہ کی جنگ ہوئی تو صحابہ سے کہنے لگے میں بھی ساتھ جاؤں۔ صحابہ نے کہا تم نابینا ہو، بڑھاپا آ چکا ہے، کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نمازیں پڑھا دوں گا، اذان دے دوں گا، کھانا پکا دوں گا، کوئی اور اس طرح کا کام کروں گا، لے کر جاؤ۔ چنانچہ صحابہ ان کو لے کر چلے گئے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایک دن صبح کا وقت تھا، کھانا بن رہا تھا، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ دشمن کس طرف ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرف ہے۔ آپ نے جھنڈا پکڑا، دوڑ لگا دی، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے سارے کے سارے، اور انہوں نے خود صحابہ سے کہا جھنڈا میرے ہاتھ میں دو، کیونکہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اگر وہ بھاگ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، شکست تسلیم کر لی، اس لیے جھنڈا نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا جھنڈا مجھے دو، میری آنکھیں ہیں نہیں، نظر آتا نہیں ہے، تو میں کہاں سے بھاگوں گا، مجھے کس کا ڈر ہے؟ ڈر تو تب لگے نا جب میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، یہ بھاگے دشمن کی طرف، صحابہ ان کو بچانے کے لیے بھاگے۔ دشمن نے سمجھا کہ حملہ اچانک ہو گیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے دوڑ گئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس عذر کے باوجود بھی، اللہ کی طرف سے گنجائش دینے کے باوجود بھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں کرتا ہوں، مجھے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر آدمی نے 4-5 گناہوں کو اپنے لیے جائز کیا ہوا۔ رشوت لینے والا کہتا ہے میرے لیے رشوت جائز ہے، کوئی نہیں، اس کے بغیر کیسے چلتا ہے۔ دینے والا کہتا ہے اس کے بغیر نہیں چلتا۔ سود لینے والا کہتا ہے کہ سود ہی تو لیتا ہوں، باقی تو ساری زندگی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں۔ بے نمازی کہتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں نا، باقی تو میرے زندگی کے سارے کام ٹھیک ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے لیے 4 گناہوں کو جائز قرار دے دیا ہوا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یعنی میں نے ان کی اصلاح نہیں کرنی، ان کا عذر دینا، ان کا بہانہ دینا۔ نوجوان کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، اس کے بغیر نہ دن چل سکتا ہے، نہ رات ڈل سکتی ہے، نہ خوشی ہو سکتی ہے، نہ غمی ہو سکتی۔ تو ہر آدمی نے اپنے لیے جن گناہوں کو جائز قرار دے دیا ہو، دین نے تو نہیں قرار دی۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے لیے ایک زبردست مثال ہے کہ نہ انہوں نے اپنا عذر دیکھا، نہ انہوں نے اپنے جوانی بڑھاپے کا فرق رکھا، اور ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے پہلے آنے والوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن ام مکتوم تھے، یعنی آغاز میں ہجرت کر لی، اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ حالات پرامن ہو جائیں گے تو پھر ہجرت کر لی جائے گی۔ تو آپ کا نام آپ کی والدہ کی نسبت سے بولا جاتا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم، تو بڑے خاندان سے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ آپ پہلے دیکھ چکے تھے، تجربہ کر چکے تھے کہ ابو بکر جیسا شخص ایمان لایا تو اس نے اپنے ساتھ عثمان غنی کو بھی کھینچ لیا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی کھینچ لیا، اور صحابہ کو بھی کھینچ لیا۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے اسلام کی جو دعوت ہے وہ آسانی سے پھیل جائے۔ اب آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، وہ آ گئے۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نابینا تھے، دیکھ کیسے سکتے تھے؟ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں پر دوسری آیت میں یہ لفظ استعمال کیا الاعمیٰ، کہ وہ نابینا، انہوں نے نہیں دیکھا، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے، مجھے بھی بتا دیجیے۔
ایک مرتبہ سوال کیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حکمت تھی، مصلحت تھی کہ یہ تو اپنا ہے، یہ تو جانثار ہے، وفادار ہے، یہ تو بعد میں بھی کسی وقت آ جائے پوچھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن جن سے میں بات کر رہا ہوں اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل آ گئے، جس کو قرآن کریم نے کہا عبسا، ترشرو۔ لیکن قرآن کریم نے یہ 10 آیات نازل کر دی، اور ان 10 آیات کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جو طلب والے ہیں، جو جانثار ہیں، جو وفادار ہیں، ان کا حق پہلے، چاہے وہ نابینا ہیں، چاہے وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسروں سے کم ہیں، لیکن ان کو آپ زیادہ اہمیت دیجیے، اور جن کے پیچھے آپ اپنی جان کو کھپا رہے ہیں ان کے اندر تو طلب ہی نہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو آپ کے وفادار اور جانثار ہیں آپ ان کی طرف توجہ کیجیے۔ تو اس کے بعد جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرحبا کہا کرتے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، قرآن کریم نے مجھے خطاب کیا ہے، اور آپ ان سے پوچھا کرتے تمہاری ضرورت کیا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے کہ اس پہ بیٹھ جایا کر۔ اور اس کے اندر کیا بتا دیا؟ یہ بتا دیا کہ جو اپنے ہیں ان پر محنت سب سے پہلے۔ آج مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے پاس جاؤ، مجھے تو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، لیکن پورے ملک کے اندر جو ظلم ہے، کرپشن ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، پھر یہ کہاں سے آئیں اگر آپ کو پتا ہے؟ اور قرآن کریم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن پہلا میدان ہے محنت کا، اور مومن یہ کہتا ہے مجھے سننا ہی نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ خود کو اس کا طلبگار ہی نہیں پاتا۔ تو قرآن کریم نے ان آیات کے ذریعے سے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ضرور اللہ نے بنایا بڑے خوبصورت انداز سے، لیکن دراصل سنایا جا رہا تھا مکہ کے سرداروں کو کہ آپ جن کے پیچھے اپنی جان کو گنوا رہے ہیں، جن کی فکر میں سب کچھ لگا رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کی طرف توجہ کیجئے جو آپ کے پیچھے پیچھے جاننے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیے آیات کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا عبسا، ترشروع ہوئے، وتولا، اور منہ پھیر لیے، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس نابینا آ گئے، یعنی یہ نابینا عبداللہ بن ام مکتوم تھے، آپ کے ماتھے پہ شکن آ گئے، اور یہاں اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب نہیں کیا کہ آپ ترشروع ہو گئے یا آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، بلکہ غائب کے صیغے سے بات کی، اور پھر ساتھ کیا فرمائے وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھے کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا تو اس کو سمجھانا فائدہ دیتا، اما من استغنی، اور بہرحال وہ جو بے پرواہ ہو گیا، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کچھ الزام نہیں اگر وہ نہ صبریں، واما من جاءک یسعی، اور بہرحال وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وہو یخشی، جب کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں۔ اب یہ بتا دیا کہ یہ جو سننے کا خود کو طلبگار نہیں بنا رہے، یہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو آپ بھی ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ جو طلبگار ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہیں، وہی دراصل آپ کے کام کے ہیں، اور وہی اللہ کو محبوب اور مقرب ہیں۔
اور یہی سورۃ شعراء میں بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ آپ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو اپنے پر پھیلا دیجیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر آپ کو یہی فرمایا گیا کہ جو آپ سے سوالی بن کے آیا ہے، سائل بن کے آیا ہے، اس کو تزکیہ بھی حاصل ہو جائے گا، پاکیزگی بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا تو آپ اسے نہ سنائیں، اور اگر وہ نہیں بھی مانتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے پہنچانا، حساب ہمارے ذمے ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کس کی ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہ شکل سے ہے، نہ صورت سے ہے، نہ اسباب سے ہے، نہ قوت سے ہے۔ دین کی دعوت ہر ایک تک جانی چاہیے، پہنچنی چاہیے، دنیا کے سارے غیر مسلموں تک دین کی دعوت جانی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سب سے پہلے فکر اپنے گھر کی کریں، مسلمانوں کی کریں۔ مسلمان سنور جائیں گے تو ساری دنیا خود بخود درست ہو جائے گی۔ اسلام کی صحیح صورت ہم مسلمان اگر غیر مسلموں کے سامنے رکھ دیں گے تو غیر مسلم خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اس چیز کی ہی ضرورت ہے۔ صحابہ کا یہ عمل ہی تھا جس نے پوری دنیا کو بدل دی، لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، لوگوں کی سوچ کو بدل دی۔ آج ہم فخر اس بات پہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طرح ہم ہو جائیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں۔ تو اللہ کی نگاہ میں قدر و بکت مال کی، پیسے کی، دنیاوی ترقیات کی، ان چیزوں کی نہیں، اللہ کے یہاں قدر و بکت ہے اس ایمان والے آدمی کی جو دین کی طلب لیے پھر رہا ہے، چاہے وہ نابینا ہے، چاہے وہ معاشرے میں کوئی بڑا مقام اور حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہی تو ان لوگوں کا اعتراض تھا، یہ کہتے تھے کہ آپ کے پیروکار تو یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی برادریوں کے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، تو ہم نے نہیں مانا تو گویا آپ کا دین سچا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا ان آیات میں، دین کے سچا ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کے پاس عہدہ بڑا ہے۔ دین کی سچائی کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، طلب کے ساتھ۔ جو طلب والا ہے وہ اللہ کے یہاں مقرب۔ اور آگے پھر قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن کریم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ ان کو بتا دیا جائے کہ جیسے اللہ بے نیاز ہے، ایسے اس کا کلام بھی بڑی شان والا ہے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ کلام رکھا جائے، ان کو سنایا جائے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم چاہتے نہیں ہو تو زبردستی ہم تھوپ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی تعظیم کی گئی، مرفوعہ، جو بلند کیے گئے، مطہرہ، جو پاکیزہ کیے گئے، بِأَیْدِی سَفَرَہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں۔ قرآن کی خوبیاں بتا دیں کہ قرآن آیا کہاں سے ہے، فی صحف مکرمہ، وہ لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب، قرآن ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ اور فرمایا کیسا ہے، مرفوعہ، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کا مقام بڑا عالی ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور فرمایا مطہرہ، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، جو فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں وہ بڑے طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور بِأَیْدِی سَفَرَہ کِرَامٍ بَرَرَہ، جو فرشتے اس قرآن کو لکھتے ہیں اور اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں وہ بڑے ہی نیکوکار ہیں اور بڑے ہی معزز ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جس صفحے پر قرآن لکھا جائے اس کا ادب، اس کا مقام باقی صفحات سے زیادہ ہے۔ جو قرآن کو لکھنے والے کاتبین تھے صحابہ میں سے، اور پھر اس کے بعد
اور پھر جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے ان کا مقام بھی اس قرآن کی طرح بلند اور عالی ہے۔ اور فرمایا قرآن کو لینا ہے تو ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کرو، اندر کی پاکیزگی بھی اختیار کرو، ظاہری طہارت بھی، اندر کی طہارت بھی۔ بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور باوضو ہو تو پھر دل کو بھی پاکیزہ کر لو تاکہ قرآن کا نور اس کے اندر رہے اور اس کے اندر رہ کر تمہارے جسم پر اس کے اثرات نظر آئیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جیسے وہ فرشتے جو اس قرآن کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں وہ معزز ہیں، ایسے ہی صحابہ کی وہ جماعت جس نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، پھر خاص طور پر جو کاتبان وحی تھے ان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر جو اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ علماء ہیں، آپ نے انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا۔ سب کو حکم ہے استغفار کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی شان اور مقام یہ ہے، عالم کی شان اور مقام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہ عالم کی شان اور مقام ہے۔ علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج معاشرے کے اندر ہمارے علماء یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے اندر ہے۔ سعودیہ کے جو علماء ہیں، گورنمنٹ نے جو لکھ کے دینا ہے وہی انہوں نے پڑھنا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کے اندر سعودی بادشاہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم نے وہابیت کو آخری طلاق دے دی، اور انہوں نے کتابوں کو جلایا، اور باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ اب جو کتابیں وہابیت کو فروغ دینے کے لیے پوری دنیا کے اندر استعمال کی جاتی تھی ہم اس سے دستبرداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ویڈیو موجود، تو کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، بڑی ناانصافی ہو گئی۔ وہاں تو ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں بول سکتے۔ اور کئی علماء ایسے ہیں جنہیں صرف تھوڑی سی بات پر اختلاف کی وجہ سے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، پھانسی کا منتظر ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو حالیہ قانون پاس کیا گیا ہے وقف ایکٹ کے نام سے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ مساجد کو، علماء کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ دیکھیں ہر معاملے میں علماء ہی تو آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے نعت خواں جن کو لوگ اتنا اتنا معاوضہ دیتے ہیں، اتنے اتنے پیسے ان پہ اچھال دیتے ہیں، کون آواز اٹھاتا ہے؟ یہ علماء ہیں جو تھوڑے سے معاوضے پر ہر ایک چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کی حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ان سے بڑا ولی آج معاشرے میں کوئی نہیں۔ غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، یہ بھی انسان ہی ہیں، ہمارے معاشرے کے ہی انسان ہیں، یہ پہلے 200 سال پہلے کے نہیں ہیں، ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے۔ غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن جو ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں اس ذمہ داری میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آخری ادنا ترین درجہ یہ ہے، ہماری ٹیم جب کسی دوسرے ملک میں کھیلنے جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان پہ تنقید نہ کرو، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہم نے میچ جیتنا ہے۔ اور آج ہر دوسرا آدمی علماء کے خلاف بکواس کر، ہر دوسرا آدمی یہی کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عزت دیں، ان کا خیال کریں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سے آگے بڑھ کے بھی کر لیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ یہ قرآن، اس کو لینے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اسے دوسروں تک پہنچانے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ اصل اس قرآن کے حقدار ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررۃ الکرام، فرمایا جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، بزرگ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ویسا ہو نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے لیکن کوشش کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک اجر کوشش کا، ایک اجر پڑھنے کا۔
تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے، اللہ اتنا زیادہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور ہماری اولادوں کو نوازیں گے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئیں، اور ان 10 آیات میں اللہ رب العزت نے خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن اصل وہ بات مکہ کے مشرکین کو سنائی گئی تھی۔ اور یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی بات کی، اس میں بھی آپ کی ذات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ چنانچہ پہلے عبس و تولی غائب کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد پھر تیسری آیت سے وما یدریک لعلہ یزکا، یہاں سے خطاب کے الفاظ، مخاطب کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان میں انسان کو حد درجہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بارے میں گفتگو، آپ کے بارے میں انداز اور آپ کا ادب، وہ ہر مومن کو ہر حالت میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ادنا سی بھی آپ کی شان میں گستاخی وہ کفر تک پہنچا دیتی۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین کو، آپ کے جوتوں کو جتڑی کہہ دیتا ہے، جسے پنجابی کے اندر ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی گستاخی، یہ کہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص ہر نماز میں اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا انداز کچھ ایسا ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ اسے جا کے قتل کر دو، یہ سورہ مبارکہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو صرف اتنا ادا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پہ نہ ڈالیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر قرآن کریم نے تذکرہ کیا اس کتاب کا، اس قرآن کا، کہ یہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، اس رب کی کتاب ہے جو خود بے نیاز ہے، جو بڑی برتری اور شان والا ہے، اس کا کلام بھی بڑی شان والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے جو خطاب ہے آج کی آیات سے، ان آیات میں انسان کا لفظ ہے، اور مکی صورتوں میں اکثر الانسان کا لفظ آپ کو ملے گا۔ اس سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہر وہ شخص جس کا عمل ایسا ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، ما اکفرہ، کتنا ہی ناشکر گزار ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے معاملے پر، صورتحال پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ کس قدر زیادہ انسان ناشکر گزار ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کس رب کی ناشکر گزاری کر رہا ہوں اور کس رب کے انعامات کے مقابلے میں میں بغاوت پہ اترا ہوا ہوں۔ اور قتل الانسان، اس کا اگر ہم سمجھنا چاہیں اچھے طریقے سے تو جسے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ قتل الانسان کا ہمارے اردو کے محاورے کے مطابق یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ فرماتے کہ انسان تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، اتنا ناشکر گزار ہے تو، اتنی نعمتیں، اتنے احسانات، اور تو بدلے میں کیا کر رہا ہے، تو اس کے عوض کیا کر رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، اور انسان اللہ کے سامنے جھکتا کیوں نہیں، اللہ کی مانتا کیوں نہیں،
اس میں ایک بڑا پہلو تکبر کا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کا ہے، اپنے سٹیٹس کا ہے، اپنی لائف سٹائل کا ہے، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جس انداز سے انسان کو اس کی اصلیت اور اوقات بتائی ہے، قرآن کریم میں ایسا انداز بہت کم جگہ پہ ہے۔ فرمایا من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے اسے پیدا کی۔ اب آگے آیت مکمل ہو گئی، اب انسان جواب دے تو کیا دے، بولے تو کیا بولے، اصلیت سامنے آتی ہے۔ تو پھر اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا، من نطفہ، ایک ناپاک قطرے سے، خلقہ فقدر، اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دے دی، پھر اسے قبر میں گاڑ دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا دے گا۔ پہلے تو کہا کہ اپنی حقیقت دیکھو، تم ہے کیا ہو، کس چیز سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک ناپاک قطرے سے، اور تم کہتے ہو کہ میں بہت بڑی شے ہو گیا ہوں، آج میرے جیسا کوئی اور نہیں۔ اور فرمایا صرف ایسا نہیں بلکہ خلقہ فقدر، اس نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے انسان کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک بال کو، ایک ایک چیز کو ہم آہنگ کر کے بنایا۔ اب انسان کے جسم کے اعضاء وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں، ان کا سائز ایک جیسا نہیں ہے، ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک برابر نہیں، 5 انگلیوں کے درمیان فاصلہ وہ بالکل برابر کا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ورک کرتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ اور پھر جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں ایسے تیزی سے جسم کے بال نہیں بڑھتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے اندازہ لگایا، اور ہر چیز کا اللہ کی طرف سے اندازہ لگایا، اور ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کے راستے کو آسان کر دیا۔ 6-8 پاؤنڈ کا انسان ماں کے پیٹ میں، اب اسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے جو نکالا یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس دنیا میں اس کے لیے سارے اسباب پیدا کر دیے، سارے وسائل پیدا کر دیے، اس کی زندگی کا سامان پیدا کر دیے۔ پہلے ماں کا دودھ اس کے لیے اس کے جسم کے مطابق جیسا اسے سوٹ کرتا ہے ویسا اس کو بنا دی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے اس نے قوت پکڑی، طاقت پکڑی، ساری کی ساری چیزیں اس کو دے دی، ہر طرف اس کے لیے اسباب وسائل بکھیر دیے کہ اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنی قوتیں لگاؤ۔ لیکن وہ اس سب کے اندر ایسا گم ہوا کہ اپنے رب کو ہی بھول گیا، اپنے مالک کا ہی پتہ بھول گیا۔ اور فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، انسان دنیا میں خود بخود نہیں آیا۔ قرآن کریم نے سورۃ واقعہ میں یہ بات انسان سے پوچھی ہے، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس نطفے کو انسان کی شکل دی تھی، صورت دی تھی، یا ہم نے اس کو پیدا کیا؟ پھر اللہ کیا کرتے ہیں، انسان کو وقت مقرر پر موت دے دیتے، پھر موت کے بعد کیا ہے، فَأَقْبَرَ، اللہ اسے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی مٹی کی قبر میں چلا گیا زمین کے اندر، کوئی کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی پانی میں چلا گیا، جو جہاں چلا گیا وہ اس کی قبر ہے۔ اور یہ اسلام ہے جس نے عزت اور احترام کے ساتھ میت کو تدفین کرنے کا راستہ دیا، ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر میتوں کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا انسان کی کتنی توہین ہوتی، اور اس سے ماحول اور انوائرمنٹ کے اندر کتنی زیادہ گندگی پیدا ہوتی۔ اور پھر ثم اذا شاء انشرہ، اللہ فرماتے پھر اللہ جب چاہے گا انسان کو دوبارہ اٹھا دے گا۔ اب نہ زندگی اپنے ہاتھ میں، نہ دنیا میں آنا اپنے ہاتھ میں، نہ زندگی کے اسباب وسائل اس کے ہاتھ میں، نہ موت ہاتھ میں، اور نہ پھر دوبارہ اٹھایا جانا، کوئی چیز انسان کے اپنے ہاتھ بس میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ ڈینگیں کس چیز کی، پھر یہ اکڑ کس چیز کی، پھر یہ میں کس چیز کی؟ تو اللہ یہی کہتے ہیں کتنا نا شکر گزار ہے۔ ایک انسان کو اگر اپنا لقمہ جو اس نے کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے،
اگر وہ اس کو محنت کر کے سب کچھ خود کرنا پڑے تو کیا کیفیت ہو، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک ایک لقمے کے پیچھے اللہ نے اتنا بڑا سسٹم چلا دیا، اتنا بڑا نظام چلا دیا، اور اسی کا اللہ آگے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے انتہائی زیادہ تعجب کا اظہار ہے، ما اکفر، بڑا ہی نا شکر گزار، تعجب کا اظہار۔ ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے سوائے ہمارے رب۔ کھانا بنانے والے کی تعریف کر دیتے ہیں، بڑا اچھا کھانا بنایا، لیکن یہ سارے اسباب کے ذات نے پیدا کیے، اس کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، لیکن اس مینجمنٹ کے لیے جو سارے وسائل تھے وہ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کی؟ یہ انسان جس دن اس رب کو ان چیزوں میں دیکھنا شروع کر دے گا تو یقیناً پھر اللہ کی معرفت حقیقی معنوں میں حاصل ہو۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا وہ جس کا اس کے رب نے اسے حکم دیا۔ جو رب چاہتا ہے انسان نے ابھی وہ نہیں کیا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں انسان ابھی وہ نہیں کر رہا، یہ تو لگا ہوا اپنی مرضی میں، اپنی منمانی میں، اپنی دنیا بنانے میں اور اپنی اس دنیا کو آباد کرنے میں۔ جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے وہ کیا ہی نہیں، سب کچھ اس کو مل گیا۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو اس دنیا میں نظام بنایا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر دوبارہ انسان ہی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے پانی خوب اچھی طرح برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہیں کیا کچھ ملا اور کیسے کیسے ملا۔ بارشوں کا نظام اتنا وسیع نظام ہے، کہاں سے بخارات اڑتے ہیں، کیسے جمع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کیسے انہیں ہزاروں میل کا سفر کروا کے کسی علاقے تک پہنچاتا ہے۔ پھر وہ جب وہاں پہنچتے ہیں، برستے ہیں، تو کہا انا صببنا الماء صبا، یہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ اگر اللہ بارش کو روک لے تو کون بارش لا سکتا ہے؟ کون آسمان سے اس بند راستے کو کھول سکتا ہے؟ اور پھر ثم شققنا الارض شقا، انسان نے کیا کیا؟ ہل چلا دیا، بیج ڈال دیا، اس بیج کے منہ کو درست کر کے اس کے اندر سے چھوٹی سی کومپل کو نکال کر جو نازک ترین ہے اس کو ایک تناور درخت کی صورت میں، ایک کھیت اور ایک فصل کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا۔ اور یہی سوال سورۃ واقعہ میں بھی کیا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اناج اگا دیا، گندم ہے، چاول ہے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور ہے، قضبہ ترکاری، وہ سبزیاں جو عموماً کچی بھی کھا سکتے ہیں، جیسے گاجر ہے اور اس طرح کی اور سبزیاں ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون جس کا آئل اور جس کا پھل دونوں ہی انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وَنَخْلًا، اور کھجور جیسی عظیم نعمت۔ اور وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات جہاں سے ٹنوں روزانہ پھل آ رہا ہے۔ کبھی شہر کی منڈی میں جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کیسے ٹرکوں کے ٹرک دور دور کے علاقوں سے، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، ایران سے بھی، افغانستان سے بھی، اتنا پھل اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھر تمام کے تمام پھل، یہ فاکہہ کے لفظ میں آگے، ابا چارہ۔ اب چارہ انسان کے کام کا نہیں ہے، لیکن انسان کے
چوپائے جانور جو انسان کے کام کے ہیں ان کے لیے، متاع لکم ولی انعامکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ اب یہ اتنا بڑا نظام، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ایک ایک انسان کے لیے، اتنی نعمتیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے اور ہم تو پیسوں سے لے کے آئے ہیں۔ یہ پیسے ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کے پیسے ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ یہ پیسے تو ہم نے دیے ہیں کہ جس آدمی نے محنت کی ہے اس محنت کا ایک معاوضہ ہے، جس میں فصل لگانے والے کو اس کا معاوضہ مل گیا، اس کا فائدہ مل گیا، اور لانے والے کو اس کا مل گیا، بیچنے والے کو اس کا مل گیا، آگے یہ چین جو چلی تو اس کی قیمت ہم نے ادا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں متاع لکم ولی انعامکم۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، سارا کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، ہر چیز انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اسی لیے دنیا کی کوئی بھی چیز وہ انسان کا دل نہیں بھر سکتی۔ پیٹ ہو سکتا ہے بھر جائے، دل نہیں بھر سکتی۔ دل کا اطمینان، قرار وہ تبھی ہے جب اس کے اندر ایمان ہو اور اللہ کی محبت ہو، اس کے بغیر نہیں۔ چاہے انسان ساری دنیا کی نعمتیں ان کے انبار لگا لے، وہ اکٹھے کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، یہ فرعون اور نمرود جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک پنکھا ایسا ہوگا جس سے ہوا ملے گی؟ ایک پنکھا جو آج ایک غریب کو بھی، ہر آدمی کو میسر ہے، اس دور میں وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جو ہم فلٹر کا پانی پیتے ہیں، بادشاہ بھی وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا صاف شفاف پانی، اور پھر مشروبات، پھر ہر نعمت میسر۔ صحابہ کو تو جس وقت مصر فتح ہوا تو اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہاں چاولوں کی بوریاں پڑی ہوئی، تو آپ نے منع کر دیا کہ کوئی نہ کھائے، ہو سکتا ہے کہ یہ زہر ہو، دشمن کی سازش ہو۔ اور پھر کہا کہ چلو اتنا کچھ پڑا ہے، اس طرح کرتے ہیں گھوڑوں کو کھلا کے دیکھتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ گھوڑوں کو کھلانا شروع کیا، گھوڑے پہلے سے تیز بھاگنے لگے۔ پھر ایک آدمی کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ چاول ہیں۔ تو صحابہ نے پھر وہ چاول اس وقت کھائے مصر فتح ہونے کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور۔ ترکی کے علاقے میں صحابہ گئے، وہاں اخروٹ ملا، اب وہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے، اس کا کرنا کیا ہے۔ تو پھر کسی نے اس کو توڑ کے جب اندر سے انہیں نکال کے وہ گری دی، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہی پاک ذات ہے جو پتھروں کے اندر بھی انسان کے کھانے کے لیے ایسی خوبصورت نعمتیں پیدا کر رہا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس کیا نہیں، کس چیز کی کمی؟ کوئی ایک چیز جس کی کمی ہمارے پاس ہو، کوئی ایک چیز، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو پھر ہم اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں؟ آلو انہیں گھر میں بھی کاٹ کے چپس فرائز بنا لیتے ہیں، اور وہی ہم میکڈونلڈ پہ جائیں تو وہاں پہ 200 روپے، وہ بھی تھوڑے سے۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے پروسیس کر کے اسے اچھے طریقے سے پیک کر کے ایک اچھی کوالٹی میں دیے۔ یعنی وہ جو ہمیں 80 روپے کلو ملتے تھے، وہ آدھا پاؤ ہم نے 200 روپے میں لے لی۔ کس لیے اتنا دیا؟ کیوں اتنا خرچ کیا؟ ان کی محنت کا عوض۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو اس کے عوض ہم اللہ کو کیا ادا کر رہے ہیں؟ اس کے عوض ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنے مال میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنے جسم میں سے، ہر چیز میں سے۔ ہماری باغ دوڑ صرف دنیا کے معاملات تک رہ گئی۔ آج تو سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پورا ریکارڈ نکل آتا ہے
بلکہ بعض ٹیسٹ تو ایسے ہیں جو پچھلے کئی مہینوں کا ریکارڈ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو جب میرے اور آپ کے اعضاء کا، صلاحیتوں کا، وقت کا، مال کا، پیسے کا، ایک ایک چیز کا ٹیسٹ اللہ رب العزت لیں گے تو میں اور آپ یہ سوچیں اس میں سے اللہ کا حصہ کتنا نکلے گا اور باقی تمام چیزوں کے لیے، تمام کاموں کے لیے کتنا نکلے گا۔ 10% کوئی بہت بڑی چیز نہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کا 10% اپنے وقت میں سے اللہ کے لیے خالص کیا؟ صرف 10%۔ اپنے مال میں سے، اپنی آنکھ کا 10% صرف اللہ کے لیے استعمال کیا ہو، خالص اللہ کے لیے، ملاوٹ والا نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا نظام پھر تم کچھ نہ کرو، اور یہ سب تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اور اس کو ہم اور بہتر مثال سے سمجھے تو کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل آپ کے لیے بنائیے، یہ اسپیشل آپ کے لیے منگوایا ہے میں نے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، کہ بندے سارا اسپیشل تیرے لیے، لیکن تو بھی تو سوچ تجھے کیا کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ چیز میرے اور آپ کے اندر آ جائے کہ ہم اپنا ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ملاوٹ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، بندوں کو بھی پسند نہیں۔ ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں، کسی سے ملنا ہے، کسی سے نہیں ملنا، دونوں اللہ کے لیے۔ کسی کی محبت ہے، کسی کی نفرت ہے، دونوں اللہ کے لیے۔ کسی کو دینا ہے، کسی کو نہیں دینا، اللہ کے لیے۔ اور یہ آپ نے حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس آدمی نے 4 کام صرف اللہ کے لیے کیے، محبت بھی اللہ کے لیے، تعلق بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، اور دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ ہمارے لین دین کے ترازو وہ اور ہیں، کہیں تعلقات ہیں، کہیں برادری ہے، کہیں رسم و رواج ہے، کہیں اور معاملات ہیں، اور جب اللہ کی ذات کا معاملہ آ جائے تو پھر ہمارے ہاتھ خالی ہو جاتے۔ اور مال کو تو چھوڑیے، اپنی زندگی، اپنے وقت میں سے بھی ہم خالص اللہ کو نہیں دیتے، جو خالص اللہ کے لیے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، اتنا بڑا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا، تم اپنی زندگی میں سے اللہ کو کیا دے رہے ہو۔ اور فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آئے گی وہ قیامت جو کان کو بہرا کر دے گی۔ یہ تذکرہ ہے جب سور پھونکا جائے گا، اتنی زوردار آواز ہوگی، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا، اتنا بڑا بلاسٹ ہوگا کہ انسان کے کان بہرے ہو جائیں۔ اور کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی ان میں سے اس دن ایسی کیفیت ہوگی جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی۔ آج انسان سب سے کٹ گیا ہے، لیکن ان رشتوں سے پھر کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، اور انہی کے لیے انسان سارے پاپ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، حسب نسب برادریاں سب ختم، اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس دن ایک آدمی ایک نیکی کے لیے اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، اور سب کے سب کہیں گے کہ ہم تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ہم آج تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، تجھے ایک نیکی چاہیے، ٹھیک ہے دنیا کے سارے رشتے تھے، ناتے تھے، تو نے ہمارے لیے یہ کیا، لیکن نیکی نہیں دے سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ جب قیامت کے دن انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو بغیر لباس کے ہوگا، پاؤں ننگے ہوں گے، ختنہ نہیں ہوا ہوگا،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جب کسی کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا؟ تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ نفسا نفسی ایسی ہوگی، ٹینشن پریشانی ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف نظر اٹھانے کی فکر ہی نہیں ہوگی، دھیان ہی نہیں جائے گا۔ جہاں انبیاء رب سلم کہہ رہے ہوں، جس وقت انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں، اس ٹینشن پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے ساتھ نہیں دینا۔ اور پھر آگے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر تھے، بد کردار تھے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو آخری دیدار ہوتا ہے وہ انسان کو بہت راحت اور سکون دیتا ہے، کہ جیسے وہ بڑے تکلیفوں سے مشقتوں سے نکل کر اب میٹھی نیند سو رہا ہے، اور قبر میں آگے کے سارے معاملات، اور پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن انسان خوش ہوگا۔ اس دن اس کا رزلٹ کارڈ جب اس کے ہاتھ کے اندر آئے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کی خوشی اس کے چہرے سے نظر آئے گی۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، اس کا چہرہ دمکتا ہے، اور بسا اوقات انسان خوشی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے اس دن ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، ایسی کیفیت ہوگی جیسے منہ پہ گرد و غبار پڑی ہوئی۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بد کردار تھے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت یہ سب کچھ سامنے رکھ کے جائزہ لینے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تم نیت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو، اللہ سے مانگو، تو اللہ رب العزت اسباب بھی پیدا کر دے، وسائل بھی پیدا کر دے۔ اور خاص طور پہ جیسے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نابینا آدمی، نابینا ہو کے انہوں نے اتنا کچھ کر لیا، ہم تو آنکھوں والے، صلاحیتوں والے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، عزم اس چیز کی کمی، ارادے کی کمی، نیت کی کمی، ہماری نیتیں کمزور ہیں۔ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہڈ حرام تے حجتاں ٹیر، بس یہ بات ہے۔ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، کون سا کام ہے جو دنیا کے لیے ہم نہیں کرتے؟ نہ کرنے والے بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے وہی کام، وہی چیزیں، وہی تقاضے ہم نہیں کرتے۔ شادی کے فنکشن کے لیے آفس چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اکثر رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، دور کا کوئی تعلق ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے آسانی سے ہم لگاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وقت ہی نہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں؟ یہ سارے کے سارے عذر ہیں، بہانے ہیں، جنہیں ختم کرنا یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے۔